بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ قاری صاحب نے بہت ہی نرالی انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب کو نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کی طرف سے اور باقی مہمان کی طرف سے ایک رقم قاری صاحب کو ہدیے کے طور پر دی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اس کے بعد زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف فرما کر ہم سب کو اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے والے کو السلام۔ اللہ حنیف بھائی آپ آرام سے ادھر آ جائیں، آرام رہے گا آپ کو۔ بیٹا حافظ آصف حنیف بھائی کو آرام سے بیٹھ جائے، آپ کو آرام رہے گا۔ باقی سب پورا مجمع آگے آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال قال رسول اللہ، سب درود شریف پڑھیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور معلوم نہیں ماں بہنیں سن رہی ہیں جی، تو میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اور ہم سبھی یہاں جو جمع ہیں، نیت کرے ہمارے جمع ہونے کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا۔ آمین کہو۔ اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میرے پیارو، یہ ہمارے بیٹے یہاں سامنے بیٹھے ہیں، بیٹا عارف، ان کے نکاح ہونے والے ہیں، تو وہ نکاح کی مناسبت سے، شادی کی مناسبت سے یہاں ہم کو دعوت دی اور ہم آ گئے، کیونکہ یہ ہمارے بیٹے عارف
جب ہم انگلینڈ جاتے ہیں، لیسٹر پہنچتے ہیں، وہاں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو اس نے وہیں سے دعوت دی، اور آج مجھے حقیقت میں سورت میں ایک بہت بڑے پروگرام میں جانا تھا، لیکن جب اچانک ان کی دعوت آئی، ان کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے یہاں چکلی پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارا بیٹا عارف اور ہونے والی دلہن میں، کیونکہ ابھی نکاح ہوئے نہیں ہے، 27 تاریخ کو ہوں گے انشاءاللہ، ہونے والی دلہن میں اور بیٹے عارف میں اللہ وہ محبت عطا فرمائے جو محبت اللہ نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائے، بولا وہ محبت عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت سلیمان اور حضرت بلقیس میں عطا فرمائے، وہ محبت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں عطا فرمائے، اور آخری بات پر کس کے آمین کہہ دو، اللہ ہمارے بیٹے عارف میں اور ہونے والی دلہن میں وہ محبت دے جو محبت اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائے۔ اللہ ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، محبت مودت کا ذریعہ بنائے، سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنائے، اور اللہ یہ نکاح کو سنت کے مطابق ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک 2 یا 3 دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا، چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ کو سناؤں تاکہ ہم سب کو ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ معلوم ہو جائے۔ سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بولو کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب اور جانا بھی بڑا عجب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، بولو دنیا میں آئے بغیر ابا کے آئے، بولو بغیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، بولو کون؟ حضرت مریم علیہ السلام، لیکن حضرت عیسیٰ کے ابا کوئی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے جب اس پیارے بچے کو جنا، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، تو سب لوگوں نے آبجیکشن کیا، اعتراض، آبجیکشن، وداؤٹ ہسبینڈ، بغیر ہسبینڈ کے یہ بچہ کیسے ہے؟ ارے بغیر شوہر کے یہ بچہ کیسے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کیا جواب دیتی؟ اللہ نے حکم دیا تھا خاموش، کسی کو جواب دینے کا نہیں، بولو نا، کسی کو جواب دینے کا نہیں۔ تو بار بار ساری قوم جمع ہوئے اور کہے مریم تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارے تو ہسبینڈ بھی نہیں ہے، تمہارے شوہر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بچہ کہاں سے؟ اب اللہ کا حکم تھا میری بندی مریم کسی کو جواب دینے کا نہیں۔ تو حضرت مریم نے دیکھا جب بہت آبجیکشن ہو رہے، تو حضرت مریم تو ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اشارے سے کہا میرے کو مت پوچھو، بچے کو پوچھو، بچے کو پوچھو کہ بغیر ابا کے اور میرے شوہر کے بغیر۔ تو پوری قوم نے کہا کہ ہم پاگل ہیں، ہم تم کو پوچھ رہے ہیں، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، یہ کیا بتائے گا؟ میرے پیاروں کہہ دو سبحان اللہ، حضرت مریم نے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی، بولو سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی اور بتا دیا کہ میں بغیر ابا کے آیا ہوں، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بنانے والا، بولو سبحان اللہ، یعنی ابھی نام عیسیٰ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نبی بن جاؤں گا، اللہ آسمان سے مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے بڑا مبارک بنا دے گا، اور میں اپنی قوم کو نماز بھی پڑھنے کا حکم دوں گا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دوں گا۔ پیدا ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا، اور وہ بیان آج بھی قرآن میں سورہ مریم میں، بولو وہ بیان آج بھی قرآن کریم میں سورہ، پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اعلان فرمایا، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ، بولو میں اللہ کا، اللہ مجھے کتاب دینے والا، اللہ مجھے نبی بنانے والا، اللہ مجھے برکت والا بنانے والا، میں اپنی قوم کو نماز کا حکم دینے والا، میں اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم دینے والا، میں اپنی ماں حضرت مریم کی فرما برداری کرنے والا. تو میرے پیارو حضرت عیسیٰ کا آنا بھی بڑا عجیب، بغیر ابا کے آ گئے، اور جانا بھی بہت عجیب حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی. ساتھ میں بولو، حضرت عیسیٰ کو موت. ہم کو غلط پڑھایا جاتا ہے، کبھی کبھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا. نہیں، کبھی ہم کو ایسا اسٹیچو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا. نہیں، بولو حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل، کسی نے سولی پہ. تو معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے موت نہیں دی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. بولو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اللہ نے کہا قیامت سے پہلے پھر بھیجوں گا. اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ قیامت سے پہلے پھر بھیجوں گا، لیکن یاد رکھنا نبی بنا کر نہیں بھیجوں گا، مصطفیٰ کا امتی بنا کر بھیجوں گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے، بولو آئیں گے، بے شک آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. تو بولو حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب تھا کہ بغیر ابا کے آئے، اور جانا تو اتنا عجب تھا کہ موت آئی. کسی نے قتل کیا، کسی نے سولی پہ لٹکایا. پارہ نمبر 6 اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو بولو کسی نے قتل، کسی نے سولی، تو کیا ہوا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ فرماتے میں نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور میرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں، میرے سے بڑھ کر حکمت والا کوئی نہیں. اللہ فرماتے میں نے میرے پیغمبر عیسیٰ کو موت نہیں دی، آسمان پر اٹھا لیا. اور ہمارا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. بولو سبحان اللہ. تو خیر میں جو کتاب میں پڑھ رہا تھا، اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے. بولو راستے سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص دوست وہ سامنے سے آ رہے، پورا بدن تھر 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 کانپ رہا ہے، اور چلا چلا کے آ رہے اللہ کے نبی عیسیٰ، اللہ کے نبی عیسیٰ. بہت عجب ہو گیا، بہت بڑا غضب ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست کو کہا تھوڑا آرام آرام، کیا ہوا کیا ہوا؟ اب سننا وہ کیا بتا رہے. کہتے بہت بڑا عجب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست نے کیا دیکھا؟ اور کہا ایسا بھیانک خواب دیکھا کہ کوئی بھی دیکھے تو کانپ جاوے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے شیر آ رہا ہے، شیر لائن میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا. تو وہ کہہ رہے عیسیٰ میں نے خواب دیکھا میرے پیچھے شیر آ رہا، اور میں دوڑے جا رہا اور شیر پیچھے آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، میں دوڑے جا رہا. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑا کنواں نظر آیا، بہت بڑا اور گہرا کنواں نظر آیا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیر دوڑ کے آ رہا. اب میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ وہ شیر ایک بار حملہ کرے گا، میرے کو پھاڑ دے گا. تو میں نے سیدھے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، اور میں نے یہ سوچا کہ اندر پانی ہوگا تو پانی وانی میں میرے کو تیرنے تو آتا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے سیدھے کنویں میں چھلانگ لگائی خواب میں تو کنویں میں پانی نہیں تھا، ایک بڑا سانپ اپنا منہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا. یعنی اب وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں میں خواب میں اتنا چلایا کیونکہ اوپر جاوے تو بھی موت، اور نیچے آیا تو بھی موت، کیونکہ اوپر جاؤں گا تو کون؟ شیر، اور یہ نیچے منہ کھول کے بیٹھا ہے کون؟ کہتے ہیں اچانک میرے کو ایک مضبوط ٹہنی، درخت کی ٹہنی سمجھتے ہو نا، درخت کی ٹہنی مجھے دکھی بڑی مضبوطی. کہتے ہیں میں جلدی اس کے اوپر لٹک گیا. لیکن آدمی لٹکتے کتنی دیر رہے گا؟ کہتے ہیں میں درخت کی ٹہنی کے اوپر لٹک گیا، اور میرے کو یقین تھا کہ اگر میں اوپر چلا گیا تو شیر مجھے کھائے گا، اور اگر میں نیچے چلا گیا
تو یہ سانپ اژدہا اتنا بڑا منہ کھولا، یہ میرے کو اندر منہ میں لے لے گا کہ میں وہ درخت کی ٹہنی، بولو درخت کی ٹہنی پر لٹکا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا 2 پرندے آئے۔ کتنے پرندے؟ ایک سفید ایک کالا، بولو ایک وائٹ ایک بلیک، ایک سفید اور ایک کالا، 2 پرندے آئے اور دونوں پرندوں نے اپنی چونچ سے وہ جو ٹہنی ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اب تو کہتے ہیں میرے لیے معاملہ بہت خطرناک ہو گیا، کیونکہ اوپر جاؤں تو شیر، نیچے جاؤں تو اژدہا اور ٹہنی پہ لٹکاؤں، مگر یہ دونوں پرندے سفید اور کالا ٹہنی کو کاٹ رہے، یہ کاٹ لیں گے، یا تو میں چھلانگ لگا کے اوپر جاؤں گا تو شیر ہے، یا کاٹ لیں گے میں نیچے جاؤں گا تو کیا ہے؟ اژدہا۔ کہتے بس وہ کاٹ رہے اور میری آنکھ کھل گئی۔ خواب تھا نا، خواب تھا، کہا میری آنکھ کھل گئی، میں کانپتا ڈرتا آپ کے پاس آیا، اچھا ہوا آپ میرے کو راستے میں مل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے پیارے دوست وہ خواب نہیں تھا، وہ زندگی کی حقیقت تھی، وہ خواب نہیں تھا، وہ زندگی کی حقیقت۔ کہا لیکن وہ شیر میرے پیچھے بہت دوڑا، میرے کو بہت دوڑایا۔ کہا وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا۔ بولو وہ شیر نہیں تھا، یہ خواب ہم سب کے لیے ہے، وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ، اور موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے میرے بھائیوں، دوڑ رہا ہے۔ جب اوپر والے کا حکم آئے گا موت کا فرشتہ ہماری روح نکال لے گا، اور یہ قرآن کریم میں لکھا، ارے بولو نہیں، یہ قرآن کریم میں لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تھوڑی دیر ہے، بولو تھوڑی دیر ہے، جب موت کا وقت آئے گا 1 سیکنڈ آگے نہیں، بولو 1 سیکنڈ، ساتھ میں بولو 1 سیکنڈ آگے نہیں، اور 1 سیکنڈ اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کیا فرماتے؟ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موت کا فرشتہ ہم سب کے پیچھے آتا، ایک بار اللہ کا حکم آئے گا اس کا ٹائم اوور، فوراً ہماری روح کو نکالے گا، 1 سیکنڈ آگے نہیں، 1 سیکنڈ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شیر ویر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ ہے جو صرف تمہارے نہیں ہم سب کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تو وہ پوچھنے والے نے کہا وہ کنویں میں کیا؟ کہا وہ کنواں نہیں، وہ قبر کا گڑھا ہے، اور اس میں سانپ اپنا منہ کھول کے تیار ہے، اللہ کا حکم ہوگا عذاب دینا شروع کر دوں گا۔ وہ قبر ہے، قبر، وہ کنواں نہیں، وہ قبر ہے، اور وہ سانپ تیار ہے کہ گناہ کر کے آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، اس کو بار بار ڈستا رہوں گا، اس وقت تک ڈستا رہوں گا جب تک قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ اور بتاؤ قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قبر میں صرف سانپ نہیں، قرآن پاک میں لکھا ہے قبر میں جہنم کی آگ کو بھی جلایا جائے گا۔ کہ قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قبر میں جہنم کی آگ کو لایا جائے گا، صبح بھی آگ کو تپایا جائے گا، شام کو بھی آگ کو تپایا جائے گا۔ صبح سے تپانے والی آگ شام تک مردے کو جلائے گی، شام میں تپانے والی آگ صبح تک مردے کو جلائے گی، یہاں تک کہ قیامت کا دن قائم نہیں ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہماری زندگی ہے، وہ شیر نہیں تھا، وہ موت کا فرشتہ تھا، اور وہ کنواں نہیں تھا، وہ قبر تھی، اور قبر کے اندر وہ سانپ عذاب دینے کے لیے ہم کو۔ تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست نے کہا وہ ٹہنی آئی، وہ میں نے پکڑ لیا، وہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری عمر ہے۔ کیا ہے تمہاری؟ تو کہا لیکن وہ سفید پرندہ کالا پرندہ اس کو کاٹ رہے تھے، اپنی چوٹ سے کاٹ رہے تھے۔ کہا وہ سفید پرندہ نہیں تھا، سفید پرندہ کا مطلب دن تھا، کالا پرندے کا مطلب رات تھا۔ دن رات فاسٹ گزر رہے اور تیری عمر کو کاٹ رہے۔ جس دن وقت ختم ہو جائے گا، ہاں ہم لوگ کہتے ہیں نا ابھی لاسٹ سیٹرڈے کو تو ہم نے کھانا کھایا تھا، واپس سنیچر آ گیا، کہیں ابھی گئے جمعہ کو تو نماز پڑھی تھی، اب کل بھی جمعہ کی نماز پڑھی، کہا رمضان تو ابھی گیا، ابھی رمضان آ جائے گا، یہ کچھ گیا نہیں کچھ آیا نہیں۔ یہ 2 پرندے ہماری عمر کو کاٹ رہے۔ سفید پرندہ دن ہے
ہے، کالا پرندہ رات ہے، دن رات گزرتے جائیں گے۔ ہم سمجھتے زندگی بہت فاسٹ ہے، زندگی فاسٹ نہیں ہے، موت بہت قریب ہے۔ اور سفید پرندہ اور کالا پرندہ، قرآن کریم نے بھی سفید دھاگا کہا، اس سے مراد دن، اور کالا دھاگا کہا، اس سے مراد رات۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے کہ سفید دھاگا یہ دن ہے، رات کالا دھاگا یہ رات ہے۔ تو سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات، یہ کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم؟ اپنے دوست کو کہا قریب آ جا اور سب کو کہہ دے ہم سب کی موت بہت قریب ہے، اور موت کا فرشتہ آئے گا نہیں آئے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور عمر کٹے گی اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، دن رات آتے جائیں گے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے دوست ایک چیز ہے، اللہ کی بات مان لے، جب وہ قبر میں جائے گا سانپ اپنا منہ بند کر دے گا اور اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو میرے پیارو سچ بتاؤ، ہم نے قبر کے لیے تیاری کی کہ وہ اژدہا تیار ہے؟ میرے پیارو کب تک ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ کب ہم سدھریں گے میرے پیارو؟ کب سدھریں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، بولو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری طاقت کے آگے، بولو کوئی طاقت ابھی جیسے ایک حالات ہمارے اوپر آ رہے، کوئی کووڈ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کورونا کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی ماسک کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پھر واپس لاک ڈاؤن آئے گا۔ جس کے جی میں جو آتا وہ کہتا، ہمیں کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ جو ہوگا وہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ تو توجہ کس کی طرف کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو پتے کی بتا دو میرے پیارو، اللہ کہاں ہے؟ ارے بولو نا، اللہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا۔ اتنے میں ایک صحابی آئے جو دیہات کے رہنے والے، جن کو ہم عرابی کہیں گے، بدو کہیں گے، دیہاتی کہیں گے، ویلیجر کہیں گے۔ وہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، وہ صحابی آئے۔ اب وہ تو گاؤں کے رہنے والے تھے، سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اللہ۔ آج کوئی مولانا کو سوال کرے، مولانا بہت غصے ہو جا رہے کہ نالائق کمبخت ابھی یہ سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کے پوچھ رہے اللہ کہاں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول ناراض مت ہونا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ قریب کہ اللہ دور؟ او ہوا قریب فنناجیہ ہوا بعید فننادیہ۔ یعنی وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں اللہ اللہ اللہ، اور اگر اللہ دور ہے تو ہم بلند آواز سے بات کریں اللہ اللہ۔ کیونکہ آپ بھی بتاؤ کوئی قریب ہوگا تو کیسے بات کریں گے؟ بولو نا، کیسے بات کریں گے؟ اور اگر کبھی موبائل پر آپ بات کر رہے ہیں اور نیٹ ورک برابر نہیں ہے اور وہ امریکہ میں اور آپ انڈیا میں، تو کیسے بات کریں گے آپ؟ زور زور سے۔ دور ہے تو زور زور سے بات کریں گے، قریب ہے تو آہستہ۔ تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج بتا دو اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ دور ہے؟ ابھی تو ہمارے نبی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے، کہا مصطفیٰ جواب مت دینا، اللہ نے خود جواب دے دیا ہے۔ بولو اللہ نے، سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے سورہ بقرہ، اللہ نے جواب دے دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، کس کا؟ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، میرے پتہ پوچھے، کہہ دینا میں قریب، بولو اللہ،
اور کتنے قریب اللہ نے فرمایا تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو اللہ کیسے ہے؟ قریب. تو ہمارے نبی نے وہ دیہاتی کو کہا اللہ قریب. بولو اللہ. تو دیہاتی تھے نا, کہنے لگے اللہ کتنے قریب ہے, اللہ کتنے قریب ہے. کیونکہ دیکھو یہ مولانا بیٹھے یہ بھی قریب ہے, یہ بھی قریب ہے, یہ بیٹا عارف بھی قریب ہے, لیکن اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم, 2 قدم, 10 قدم, اللہ کتنے قریب ہے. ہمارے نبی جواب دیتے, حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آپ جواب مت دے, اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے جواب دے دیا. اللہ کتنے قریب ہے؟ پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر سورہ قاف. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے انسانوں کو کہہ دو ہم قریب ہیں. ہم نے پوچھا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ اتنی قریب نہیں جتنا اللہ ہم سے اس سے بھی زیادہ قریب. مطلب اللہ کو ڈھونڈنا ہے, گردن جھکاؤ, دل کے آئینے میں خدا نظر آئے گا. میرے پیارو اللہ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ موت کا فرشتہ پیچھے, قبر تیار ہے, قبر میں سانپ تیار ہے, منہ کھول کے تیار ہے. ڈر لگتا اللہ سے. ارے بولو نہ لگتا یا نہیں لگتا؟ یار چکلی والوں جواب دے دو نا. مولانا ایک تو ویسے بھی کتنے سال کے بعد چکلی میں کرسی ملی ہے, یہ تو اچھا ہوا یہ لیسٹر سے آیا, ورنہ 5 سال میں تو کرسی بدلتی. میرے کو 8-8 10-10 سال ہو گئے چکلی میں کرسی نہیں بدلی. بولو نا اللہ سے ڈر لگتا, ہاں یا نہ؟ آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع بولے گا اللہ سے ڈر لگتا. ہاتھ اوپر کر کے بولو نا اللہ سے ڈر لگتا کہ نہیں لگتا. سب کو لگتا نا ڈر, اور ڈرنا بھی. بولو ڈرنا بھی. اور اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے اللہ کو پوچھا اللہ میں ڈروں گا کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ڈر ڈر, تیرے مرنے سے پہلے 2 جنت تیرے حوالے کر دوں گا. ایک جنت قبر میں دے دوں گا, ایک جنت آخرت میں دے دوں گا, لیکن مجھ سے ڈر. یہ اللہ نے سورہ رحمان میں لکھا ہے. بولو کس میں لکھا ہے؟ سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا, میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر, میں تجھے 2 جنت عطا کروں گا. ایک تیری قبر میں جنت عطا کروں گا, ایک آخرت میں جنت عطا کروں گا. بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. لیکن میرا بندہ مجھ سے ڈریں گے. میں کہا کو پوچھتا ہوں ڈریں گے؟ آپ نے تو ہاتھ اوپر کر کے بتایا کہ ڈرتے ہیں. اور صحیح میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہاں یا نہ؟ کیونکہ موت کا فرشتہ میرے, اور ایسا نہیں کہ آپ کے میرے بھی پیچھے, قبر تیار. معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا. کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دینے والے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے نبی نے فرمایا ایجوکیشن, نالج, علم, میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعہ کے دن خطبہ کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر کیا خطبہ دیا؟ الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم له آخذکم وان فررتم منہ
أدرككم فإن وراءكم طالب حسيس وهو القبر ألا إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی موت سے چوکن نہ ہو جا، موت بہت جلدی آنے والی ہے، موت بہت قریب ہے. اور حضرت علی نے فرمایا موت کسی کو چھوڑنے والی. حضرت علی نے فرمایا سامنے جاؤ گے تو بھی موت آئے گی، کہیں بھاگ جاؤ گے تو بھی موت آئے گی. اور حضرت علی نے فرمایا ایک چیز تم کو ڈھونڈ رہی، میرے کو ڈھونڈ رہی. سب نے پوچھا علی کون سی چیز ڈھونڈ رہی ہے؟ فرمایا ہر ایک کی قبر اس کو ڈھونڈتی ہے. اب وہ قبر یا تو جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی. میرے پیارو اللہ حفاظت فرمائے. ڈر لگتا نا اللہ سے؟ یہ چکلی والا ہاں یا نا؟ تو رات کو 1 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور ننگی عورت کو نچاتے موبائل پہ. ننگی عورت ناچتی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، دیکھ رہا ہے. چلو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں دیکھا ہو گیا، گناہ بولو نا، گناہ ہو گیا. ہاں موبائل بند کر کے وضو کر کے بول دے اللہ ہو گیا، نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اللہ ہو گیا، اللہ میرے کو معاف کر دے. ایسا تو نہیں کرتا چکلی والا، بلکہ جب دیکھے گا نا تو اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو سوئی تو نہیں گیا نا، سو تو نہیں گیا نا، جاگتا ہے نا. تو وہ بھی کم بخت رات کو 2 بجے کم بخت جاگتا ہے، کیونکہ دن بھر کوئی کام ہوئے تو نیند آوے نا رات کو. وہ بھی جاگ رہا ہے وہاں پہ، ہاں میں جاگ رہا ہوں، کیا ہوا؟ بہت ویری گڈ کلپ، اتنی اچھی کلپ میرے پاس آئی ہے، تیرے کو بھیجو گے؟ ہاں اوکے اوکے سینڈ. ہاں ہمارے والوں کو انگلش آتی نہیں لیکن 2-3 لفظ بہت آتے ہیں. آئی لو یو، سوری، اوکے، نو پرابلم. تو کہتا ہاں بھیج بھیج بھیج. اب اس نے جیسے کلپ بھیجا اس نے 12-15 منٹ تک وہ ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھا. اب اس کے بعد اس کو فون کرتا ہے، ہلو تو سو تو نہیں گیا؟ نہیں میں سویا نہیں. بہت اچھی کلپ ہے، دوسری آوے تو بھیجنا. اللہ کا ڈر. موبائل پہ زنا کرتے ہو، اللہ کا ڈر. موبائل پہ چوری کرتے ہیں، اللہ کا ڈر. رات کو 2 بجے ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، اللہ کا ڈر. پوری رات پب جی کھیلتے ہیں، اللہ کا ڈر. پوری رات گیم کھیلتے ہیں، اللہ کا ڈر. اس موبائل کی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم کسی کو بلیک میل کرتے ہیں. اور میرے پیارو اسی موبائل کی وجہ سے ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہیں، ابا کو ابا نہیں سمجھتے ہیں. اور اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے اور بیوی کی طلاق ہوتی ہے، ڈیورس ہوتا ہے. کس کا قیامت میں جواب دیں گے میرے پیارو؟ اور پھر آپ سب نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے گھر میں کہ ہم کو اللہ کا ڈر لگتا. حالانکہ سچ بتاؤ اللہ سے بڑھ کر رحمان نہیں بولو نا، اللہ سے بڑھ کر رحمان. ہاں ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اللہ کے سامنے رو. بولو اللہ کے سامنے رو. ہاتھ اٹھا کر رو لو نا، چاہے گھر کے کونے میں رو لے، ارے دن میں رو لے، رات میں رو لے، ارے چاہے تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ایسا سمجھ کوئی میرے کو دیکھتا نہیں، 5-10 منٹ اللہ کے سامنے رو لے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سب گناہوں کو معاف کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میرے کو رونا ہی نہیں آتا. بولو میرے کو رونا ہی نہیں آتا. میں بہت کوشش کرتا ہوں رونے کی لیکن مجھے رونا نہیں آتا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابکو فإن لم تبکو فتباکو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، ارے رونے پر اللہ معاف کر دیتا ہے. کوئی رونے کی صورت بناتا ہے اللہ اس پر بھی معاف کر دیتا ہے. بھائی ہم کو رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، مت رو، آنکھ سے آنسو مت نکال، صرف رونے کی صورت بنا لے. اللہ میں غریب، اللہ میں فقیر، اللہ تیرے سامنے میں بہت محتاج. رونے کی صورت بنا لے. اللہ کہتا میں تو رونے پر بھی معاف کرتا، کوئی رونے کی صورت بناتا اس پر بھی معاف کر دیتا. بلکہ آپ کو بتاؤں آپ سب یہاں ماشاءاللہ سننے کے لیے آئے ہو، باہر آپ کی بائک کھڑی ہوگی، 2 ویلر،
ایکٹیوا بائک جو بھی ہوگی آپ کی، یا کسی کی 3 ویلر یا کسی کی 4 ویلر، ایک کام کرنے کا، جب آپ اپنی بائک پر بیٹھو نا، کیونکہ اکثر لوگ بائک پر رہتے ہیں، اب بائک پر بیٹھو نا تو دعا پڑھنے کا جو دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دعا وہ پڑھو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جب آپ بائک پر بیٹھو نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سب کو یاد ہے یہ جب بائک پر بیٹھو تو دعا پڑھو، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل یعنی مسکرانا، رونے کا نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر ایک اسمائل۔ معلوم ہے اس وقت اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو دیکھو یہ میرے بندے کو دیکھو، یہ میری طرف دیکھ کر ہنستا ہے۔ تو فرشتے بھی کہتے ہیں عجیب بندہ ہے، آپ کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے۔ اللہ فرماتے وہ اس لیے ہنستا ہے کہ اس کو معلوم ہے میں ہی معاف کرنے والا ہوں، تم گواہ رہو میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ ایسا اللہ میرے چکنے والوں کہاں ملے گا؟ روئے تو بھی معاف۔ ارے رونا نہیں آتا، رونے کی صورت بنا لیا، جاؤ معاف۔ اور اگر ہنس بھی دیا آسمان کی طرف دیکھ کر تو بھی میں نے تم کو معاف کر دیا۔ میرے پیارو آج طے کر لو، سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں، میں نے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خواب بتایا اسی لیے بتایا۔ میرے پیارو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، موبائل پہ گناہ مت کرو میرے پیارو، مت کرو گناہ، بہت خراب خراب گناہ کرتے۔ موبائل میں وہ دیکھتے ہیں جو ہم زبان پر لا بھی نہیں سکتے، ہم بول بھی نہیں سکتے، ہماری جوانی برباد ہوتی ہے، ویسٹ آف ٹائم، ہمارا پیسہ برباد ہوتا ہے، ہماری طاقت برباد ہوتی ہے۔ میرے دوستو ہم اوپر سے جوان جوان دکھتے ہیں لیکن یہ موبائل نے ہم کو اندر سے بوڑھا بنا دیا ہے، ہم کو کمزور بنا دیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے پیارو یہ موبائل کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ موت کے وقت کلمہ تو نہیں چھین لے گا، کبھی ہمارا کلمہ تو نہیں چھین لے گا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بولو ایک بہت بڑے تابعی گزرے، سب لوگ نام یاد رکھنا، حضرت شہر رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام؟ ہمارے یہاں ایسا نام کوئی بھی نہیں رکھتا، شہر نام رکھتا کوئی نہیں، تو حضرت شہر پورا نام ہے حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ۔ آپ صرف اتنا یاد رکھو، کیا؟ شہر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس گئے۔ اب وہ ہمارے نبی کی بیوی، ہماری بولو ہماری ماں، تو حضرت شہر یہ تو تابعی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو گیا پردہ فرما کے، تو حضرت شہر ہمارے نبی کی بیوی کے پاس گئے۔ کون سی بیوی؟ ساتھ میں بولنا، ام سلمہ۔ بولو کون؟ ام۔ حضرت شہر گئے، جوان تھے، جا کر کہا میری ماں، اور میری ماں یعنی کس کو کہہ رہے؟ حضرت ام سلمہ، اور ہماری تو ماں ہوئی نا، نبی کی بیوی، بولو ہماری ماں۔ حضرت شہر گئے اور جا کر کہا میری ماں اور میری اماں ایک سوال پوچھنے آیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے پردے میں سے پوچھا، بولو کیا سوال پوچھنے آئے؟ کہا ایک سوال پوچھنے آیا، میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ چونکہ وہ حضرت شہر نے کہا اماں اللہ کے رسول آپ کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا سب سے زیادہ نبی کون سی دعا مانگتے؟ حضرت ام سلمہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی میرے نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ کون دعا مانگ رہے؟ ہمارے نبی کیا دعا مانگ رہے؟ کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ حدیث کے الفاظ سنو کیا فرمایا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پلٹانے والے اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ میرے دل کو ایمان پر جما دے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے اللہ ایمان کی حفاظت کر لے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ایک دن تو میں نے پوچھا
کہ اللہ کے رسول یہ دعا کیوں مانگتے ہو کہ ایمان کی حفاظت کر لے؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا ہے، بلکہ آپ کی وجہ سے پوری دنیا کو ایمان ملا ہے۔ پوری دنیا میں ایمان کا ڈنکا اگر بجا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ایمان ملا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ایمان کی حفاظت فرما، آپ کی وجہ سے تو پوری دنیا کو ایمان ملا۔ سنو چکلی والو ہمارے نبی نے کیا جواب دے دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ام سلمہ میرا ایمان بہت بڑا ہے، لیکن ہم سب کے دل، بولو ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اللہ چاہے گا تو ایمان دے گا، چاہے گا تو موت کے وقت کلمہ چھین لے گا۔ یہ ہمارے نبی کا معاملہ نہیں، نبی کہہ کر امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنا ایمان بچاؤ، اور میں کہتا ہوں بچاؤ کلمہ کلمہ کلمہ، لیکن موبائل کا گناہ 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 موت کے وقت کلمے کو چھین نہیں لے رہے ہیں۔ اس لئے میرے پیارو آج سے کون کون تیار ہے؟ پہلی بات اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، اور یہ موبائل کا کیا کریں گے؟ توڑیں گے نہ، حرام نہ، مکروہ نہ۔ ارے کسی عالم نے آج تک موبائل کو حرام بولا؟ کسی مفتی نے مکروہ کہا؟ تو قاری احمد علی کو کیا ہمت کے بولے؟ لیکن جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں وہ جائز۔ موبائل کیوں بنا تھا؟ آپ کے ضروری کام ہے، کام کر لے۔ دنیا جتنی دور ہو رہی تھی اللہ نے موبائل کے ذریعے اس کو قریب کیا، لیکن ہم نے موبائل کو ایک جہنم کا ٹکڑا بنا کے رکھا ہے۔ اور سچ بتانا یہاں جتنے بیٹھے سب کے پاس موبائل؟ ارے ہاں یا نہ؟ میں کہاں مانگ رہا ہوں؟ آپ سے مانگا موبائل؟ آپ سے نمبر مانگا کسی سے؟ بیٹا تیرے سے مانگا؟ کسی سے نمبر؟ کہا کو میں نمبر مانگوں؟ فرصت تھوڑی ہے کہ میں نمبر مانگوں، لیکن آپ کے پاس ہے نا موبائل ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ بھائی اس کا نکاح ہونے والا ہے، تم کائے کو پریشان ہو رہے ہو بھائی؟ یہ نہیں بولے تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ نکاح سے پہلے 2 دن پہلے شرم آتا ہے، پھر وہ بھی بے شرم ہو جاتا ہے۔ لیکن کم از کم اتنا تو میرے کو بولو نا، موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، سب کے پاس ہے نا موبائل؟ ہاں ہے۔ مسواک کیوں؟ مسواک کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ موبائل اور مسواک، غور سے سننا، موبائل سے بات ہوتی ہے، مسواک سے بھی بات ہوتی ہے۔ مسواک سے کیسے بات ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آدمی نماز پڑھنے آیا، مسواک کیا، وضو کیا، پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی نے مسواک نہیں کیا، وضو کیا اور امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے دونوں میں فرق ہے۔ مغرب کی نماز مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، مغرب کی نماز ایک مسواک کر کے امام کے پیچھے کھڑا، ایک بغیر مسواک کے امام کے پیچھے کھڑا۔ حضرت علی فرماتے کاش کسی کو پتا چل جائے جو بغیر مسواک کے مغرب کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے وہ امام کی آواز سنتا ہے، اور جو مسواک کر کے امام کے پیچھے آتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے۔ معلوم ہے مسواک سے کس سے بات ہوتی ہے؟ اور موبائل سے لوگوں سے بات ہوتی ہے۔ انسٹرومنٹ وہ بھی ہے، انسٹرومنٹ یہ بھی ہے، لیکن بتاؤ ثواب کس میں؟ علامہ شامی جو فقہ کے امام ہیں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے لوگوں مسواک کرو، اپنے دانت کی صفائی ہوگی، اپنے منہ سے بدبو ختم ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اور موت کے وقت چاہے گا نہ چاہے گا اللہ کلمہ نصیب کر دے گا۔ مسواک کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اور موبائل کیا ہے میرے؟ اور رات کو موبائل پر، اچھا مولانا جوان بڈھا بھی اس کا دکھتا بھی بڈھا۔ میرے پیارو اللہ کے واسطے مت کرو، گناہ مت کرو۔ شیر پیچھے ہے یعنی کون؟ موت۔ کنواں سامنے ہے یعنی کون؟ قبر۔
اور سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہے، یعنی قبر کا عذاب، اور دن اور رات جا رہے ہیں، ہماری عمر کم ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی آواز آئے گی پکڑ لو میرے دوستو، پھر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلا کام آج اللہ سے ڈریں گے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا تیار ہے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ اچھا پورا مجمع، دوسرے کام پھر میرے کو نکاح کے اوپر تھوڑی بات کرنا، دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ دوسرا کام ہے پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ پورا مجمع بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو نا کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے نبی وہ نبی۔ سننا، یہ ہمارے بہت سارے جوان ہیں، ہوں گے یہاں چکلی میں بھی ہوں گے بہت سارے جوان، ان کو کرکٹر بہت پسند آتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ کرکٹر اتنا پسند آتا کہ کبھی ملاقات ہو جائے تو جیسا جنت کا دروازہ مل گیا، بلکہ کرکٹر سے اتنی، جیسا باہر والوں کو فٹ بال سے بہت محبت ہے، ہم انڈیا والوں کو کرکٹ سے بہت محبت ہے، باقاعدہ ٹی شرٹ بھی پہنے گا، اور وہ جو کرکٹر جس سے محبت کرتا اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہوگا وہی نمبر اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے بھی ہوگا۔ ارے کسی کو چلو کرکٹ یہ فٹ بال سے کوئی مطلب نہیں، اس کو یہ بالی ووڈ والے بہت پسند ہیں، اور کسی کو ہالی ووڈ والے بہت پسند ہے، اور بالی ووڈ والا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ یہ ہمارا یہ چکلی کا جوان یہاں بالکل بازار میں ایسا جو بائک کو جان بوجھ کر فاسٹ لائے گا پھر اچانک بریک مارے گا، اور اس کے بال دیکھو، اس کے بال، ابھی تو سب نے ٹوپی پہنی ہے، میرے کو پہنا ہی ہے، باقی بال دیکھو، یہاں بال نہیں، یعنی یہ علاقہ یتیم، یہاں بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب، پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق، اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ بریک مارے گا، ایسے اوپر بال ہوں گے جیسے عورت کا امبوڑا، ایسے بال ہوں گے، اور آ کر کیا کرے؟ بریک مارے گا، اور پھر یوں کرے گا، بولو ایسا کرتا کہ نہیں کرتا؟ ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی سوچے کہ کارٹون کیا کر رہا ہے، پاؤلی ہے، کائے کو ایسا کرنے کا میرے پیارو؟ چلو میں مانا آپ کو کرکٹر سے محبت ہو گئی، بالی ووڈ والے سے محبت ہو گئی، ہالی ووڈ والے سے محبت ہو گئی، مگر عقل میں آنے والی بات بتانا، یہ کرکٹر بالی ووڈ ہالی ووڈ زمین پہ پیدا ہوتا، زمین پہ کمال بتاتا، پورا مجمع بولو زمین پہ پیدا ہوتا، کمال کہاں بتاتا؟ ہمارے مصطفیٰ کون ہے؟ ارے بولو ہمارے مصطفیٰ کون ہے؟ میرے ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے، ارے کرکٹر ہوگا، بالی ووڈ والا ہوگا، ہالی ووڈ والا ہوگا، زمین پہ پیدا ہوگا، زمین پہ کمال بتائے گا، ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں، زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمانوں پر کمال بتاتے ہیں۔ تو اب بتاؤ محبت کرنا تو کس سے کرنا ہے؟ جو زمین پہ پیدا ہو کے زمین پہ کمال بتائے، یا زمین پہ پیدا ہو کے آسمانوں پر کمال بتائے؟ کس سے محبت کرنا چاہیے؟ بولو نا کس سے؟ تو پھر کائے کو کرکٹر سے محبت؟ اچھا ایک بات بولو، محبت کرتے ہو؟ ارے ہاں یا نہیں؟ ایسا کائے کو کرتے ہو؟ میرے کو ٹینشن میں ڈالتے ہو آپ لوگ۔ محبت کرتے ہو؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ نبی، رات کا اندھیرا چھایا ہوا، بولو رات کا اندھیرا چھایا ہوا، ہمارے نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اشارہ کرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اشارہ کرے، ہمارے نبی 3 مرتبہ رات کے اندھیرے میں اشارہ کرے، 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی وہ نبی جو مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہر پتھر
پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. میرے پیاروں ساتھ میں بتاؤ نا، نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرو گے؟ اے میرے پیارو، ایک بادشاہ گزرے، آپ کی برکت سے بات بتا رہا ہوں. حضرت مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم اورنگزیب بھی کہتے ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں ان کا نام حضرت مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ. اور یہ ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے فتوے کی کتاب لکھی، مسئلے مسائل پر کتاب لکھی، جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری. اور کہا جاتا ہے کہ 500 مفتیوں کو جمع کر کے پھر آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، جس کا نام کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری. ایک مرتبہ یہ مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، بولو اپنے وقت کے. ان کا کوئی دوست ان کے پاس آیا، بہت سننے جیسی بات ہے. ان کا کوئی دوست ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ تو میرے دوست بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، آپ بہت بڑے مفتی بھی ہیں، آپ کو مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو دوست نے کہا کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا. تو بادشاہ تھے مولانا عالمگیر رحمت اللہ، اور بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے. کہنے لگے میرا قانون ہے، میں کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور کسی کا دھوکہ لیتا نہیں. بولے میرا قانون ہے، میں کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور کسی کا دھوکہ. تو دوست تھے نا، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، آپ تو حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مفتی ہے، اور آپ تو بادشاہ ہے، لیکن میں آپ کو دھوکہ دوں گا. کہا کر لے، آزما لے، میرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اب ایک دن مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمارے علاقے کے سارے فقیروں کو جمع کرو، سارے غریبوں کو جمع کرو، ایک طرف ساری بیواؤں کو جمع کرو، کیونکہ آج بادشاہ کی طرف سے سب کو اناج بانٹا جائے گا. بولو بادشاہ کی طرف سے سب کو اناج بانٹا جائے گا. بس بادشاہ کا اعلان، سارے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور دونوں طرف، ایک طرف مردوں کی لائن ایک طرف عورتوں کی لائن. وہ جو ان کا دوست تھا نا، وہ بھی پھٹے پھٹے کپڑے پہنا، ایک دم غریب بن گیا، ایک دم لاچار بن گیا، ہاتھ میں ڈنڈا رکھ لیا، اور جہاں لائن لگی تھی وہاں وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ خود آگے بڑھ رہے، یہ ان کو بھی اناج بانٹا، ان کو اناج دیا، ان کو اناج دیا، ان کو اناج دیا. کس کا نمبر آیا؟ وہ دوست کا نمبر آ گیا. تو مولانا عالمگیر نے یوں دیکھا، کہا ادھر آیا، کہا پہچان گیا، جا واپس چلا جا. تو حیران ہو گیا، اتنے سارے فقیروں میں، ہزاروں فقیروں میں یہ بادشاہ نے میرے کو پہچان لیا. وہ بولو چلا گیا. ہاں کہا کہ برابر تم نے صحیح پہچانا، میں تمہارا دوست ہوں. چلا گیا. پھر ایک زمانہ گزر گیا، بادشاہ تھے مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کو فوج کی ضرورت تھی تو فوجی چاہیے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ یونیفارم بنائے اور یونیفارم تقسیم کیے اور کہا جو ہٹے کٹے مضبوط جوان ہیں سب یونیفارم پہنے اور سب تیار ہو جائے، ہم سب کا انٹرویو لینے والے ہیں. پہلے یونیفارم میں آؤ، انٹرویو دو، پاس ہو جاؤ گے ہماری فوج میں آ جاؤ گے. اب سب انٹرویو دینے والے کھڑے یونیفارم میں، یہ بھی کھڑا ہو گیا. اور اس نے پوری اپنی حالت بدل دیا، لمبی لمبی مونچھیں اور ایک دم ہٹا کٹا بن کے یہ بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے. اور یہاں بادشاہ ایک ایک سے باتیں کرتے جا رہے، ون بائی ون. اتنے میں یہ آیا، مولانا عالمگیر نے دیکھا، کہا چلا جا، دھوکہ کسی اور کو دینا. تو وہ کیا کہا معلوم؟ پہچان گئے؟ تو بولے ہاں پہچان گیا. اچھا چلا جا. چلے گئے. اچھا کچھ زمانے کے بعد مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا سکول بنایا، ایسا سکول بنا جس میں دین کی تعلیم بھی اور بولو دنیا کی. تو اعلان ہوا کہ ہم کو ٹیچر کی ضرورت ہے، ہم کو پڑھانے والے کی ضرورت ہے. اور اس زمانے میں پڑھانے والوں کا ایک لباس ہوتا تھا، ایک ٹوپی ہوتی تھی خاص قسم کی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ٹیچر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ پڑھانے والا ہے. اب سارے پروفیسر کو جمع کیا گیا کہ جو ہماری اسکول میں آئے گا اس کی سیلری، اس کی تنخواہ بہت اونچی ہوگی، کیونکہ بادشاہ کا اسکول ہے، بادشاہ کا مدرسہ ہے. سارے ٹیچر انٹرویو دینے کے لیے تیار. یہ بھی کھڑا ہے. جب اس کا نمبر آیا تو بادشاہ نے دیکھا، کہا تو کائے کا ٹیچر، تو دھوکہ دینے آیا، چلا جا. تو کیا کہنے لگا معلوم؟ بادشاہ تم ہر وقت میرے کو پہچانتے ہو، میں دور رہتا ہوں، میرے آنے جانے کا کرایہ کون دے گا؟
بھائی 3 مرتبہ میں آیا ہوں اپنے گاؤں سے، لباس بدل کے آیا ہوں، آپ میرے کو پہچان جاتے، کم سے کم آنے جانے کا کرایہ تو دے دو۔ تو مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت مسکرائے اور اپنے جیب سے اس کو کرایہ دے دیا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ۔ پہلے فقیر تو اس میں بھی مولانا عالمگیر نے پہچانا، پھر نمبر 2 فوجی، اس میں بھی مولانا عالمگیر نے پہچانا، ٹیچر بنا اس میں بھی مولانا عالمگیر نے پہچانا۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، حضرت مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے اور سارے اپنے جتنے چاہنے والے، جتنے اپنے درباری ہیں، سب کو لے کے سفر پہ جا رہے، آگے بادشاہ ہے، چاروں طرف انتظام ہے، چلے جا رہے۔ اب بہت آگے نکلے تو دیکھا 2 پہاڑ کے بیچ میں کچھ لوگ بڑے بڑے برتن لے کے آ رہے اور بڑے بڑے مشکیزیں لے کے جا رہے، مشکیزیں لے کے آ رہے، بڑے بڑے چمڑے کے برتن جس کو مشکیزہ کہتے ہیں، لے کے جا رہے۔ تو بادشاہ نے فوراً اپنے درباریوں کو کہا کہ معلوم کرو یہ سب اتنے لوگ کہاں سے پانی لے کر آ رہے اور کہاں پانی لے کر جا رہے؟ بھئی یا تو کہیں کنواں ہوگا وہاں سے پانی لے کر آتے ہوں گے، لیکن یہ تو پانی لے کر بھی آتے اور پانی لے۔ تو کسی نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں 2 پہاڑ کے بیچ میں، جو نماز، روزہ اور لوگوں میں صدقہ، خیرات، اور وہ صرف پانی پر دم کرتے، جس کو پلاتے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا یہ لوگ جو جا رہے ہیں وہ پانی پہ دم کروانے جا رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں وہ پانی پہ دم کروا کے کھا رہے ہیں، اس لیے پانی کا جانا بھی پانی کا، اور اتنی بھیڑ، اور سب لوگ آپس میں تعریف کرتے، ارے وہ اللہ کا ولی ہے، ارے وہ اس زمانے کا ابدال ہے، ارے وہ یہ زمانے کا قطب ہے، وہ یہ زمانے کا صوفی ہے، ارے وہ ایک بار پانی پر دم کرتے بیمار اچھے ہو جاتے گئے، اور وہ روزہ ہی روزہ رکھتے، نماز ہی نماز پڑھتے، بہت کم وقت میں دم کرتے گئے، لائن لگی ہوئی ہے۔ تو مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے علاقے میں ولی آوے اور میں ملاقات نہ کروں؟ تو کہا کہ وہاں جا کے کہہ دو بادشاہ آیا ہوا ہے، وہاں جا کر کہہ دو۔ کون آیا؟ بادشاہ مولانا عالمگیر آئے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے جا کر کہا، تو وہ جو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے کہا جا کے کہہ دو ہمارے یہاں بادشاہ غریب سب برابر ہے، لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو کہا گرمی بہت ہے، کہا کتنی بھی گرمی ہوئے، جتنے لوگ کھڑے وہ بھی کھڑے ہو جاوے، بادشاہ کو بھی بولو لائن میں کھڑے ہو جاوے، چلچلاتی گرمی دھوپ جو بھی ہوئے، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمارے یہاں بادشاہ غریب امیر کچھ نہیں، سب لائن میں۔ معلوم مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے، معلوم نہیں کون سا نمبر ملا ہوگا، اور لائن میں کھڑے، دھیرے لائن چلی، جب ایک دم قریب گئے اور جا کر سلام علیکم السلام، پھر مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بہت دیر تک ان سے بات کی، وہ اللہ کے ولی نے ان سے بہت دیر تک بات کی۔ مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے۔ انہوں نے ایک حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، چوتھی حدیث، پانچویں حدیث، چونکہ یہ بھی تو عالم تھے، سنتے گئے کہ ہو ان کو حدیثیں کتنی یاد ہے۔ مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ساری حدیثوں کو سنا، پھر کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے علاقے میں آئے۔ یہ کہہ کر مولانا عالمگیر نے ایک بہت بڑا پریزنٹ، ہدیہ دینا چاہا۔ او اللہ کے ولی نے آنکھ نکال کر کہا بادشاہ ہو خریدنے آئے ہو؟ بادشاہ ہو خریدنے آئے ہو؟ یہ ہدیہ دے کر مجھے للچاتے ہو؟ دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، لے جاؤ ورنہ تم کو بھی ٹھوکر ماروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا معاف کرنا۔ مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہدیہ واپس لیا۔ جب جانے لگے تھوڑا دور گئے نا، تو آواز دے کر بلایا، آؤ بادشاہ سلامت آؤ۔ کہا وہی ہوں، دھوکہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ جب پہلے فقیر بن کے آیا مجھے پکڑ لیا، فوجی بن کر آیا مجھے پکڑ لیا، ٹیچر بن کے آیا پکڑ لیا، آج ہار گئے نا۔ مولانا عالمگیر نے غور سے دیکھا، کہا ہار گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی میرے کو دھوکہ نہیں سکتا، اگر دھوکہ دے گا تو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ میں ہار گیا۔ مولانا عالمگیر نے کہا میں ہار گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا آپ کے سر کے اوپر جو تاج ہے پورا ہیرے سے بنا ہوا ہے، اور پورے علاقے میں اس سے بڑا کوئی ہیرا نہیں ہے، وہ تاج میرے کو دے دو، کیونکہ ہار گئے تم، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، یہ تو ایک ڈھونگ تھا۔ کتنے زمانے سے محنت کیا، حدیث یاد کیا، قرآن کی آیتیں یاد کیا، سب کو جمع کیا، وہ پانی پر ایسے ہی پھونکتا رہا، دم کرتا رہا، اور آج آپ ہار گئے، میرا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کے سر پر جو تاج ہے جس میں ہیرے لگے ہوئے، وہ تاج میرے کو دے دو۔ بادشاہ نے اپنا تاج اتارا، بولا مولانا عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہیرے سے سجا ہوا تاج اتارا، اس کے قدم پر رکھ دیا کہ میں ہار گیا،
یہ میرا وعدہ پورا، جو مانگے گا میں دے دوں گا، یوں رکھ دیا۔ اور مولانا عالمگیر جانے لگے تو یہ جو تھا نا، بہروپیہ کہتے اس کو، جو اپنی شکل بدلتا تھا، اور رونے لگا، رو کر کہنے لگا آؤ ادھر آؤ، آؤ ادھر آؤ، لے جاؤ تمہارا تاج لے جاؤ۔ کہا رے لے جاؤ، تو نے اتنا بڑا ڈھونگ پیسے کے واسطے کیا اور میں نے رکھ دیا، اب کیا؟ کہا نا لے جاؤ، لے جاؤ، تاج لے جاؤ۔ مولانا عالمگیر نے کہا لیکن کیوں، تو لے جانے کیوں کہتا؟ تو ڈھونگ کر رہا تھا، تو ناٹک کر رہا تھا، تو کوئی حقیقت میں اللہ کا ولی تو ہے نہیں، لیکن میں ہار گیا، تو جیت گیا۔ تو نے تاج مانگا، میں نے تاج تیرے قدم میں رکھ دیا، اب تو کہتا لے جاؤ۔ اس نے بہت پیاری بات کہی، روتے روتے کہا لے جاؤ، میں نے صرف مصطفیٰ کی نقل کی، کاپی کی، میں نے نبی جیسے کپڑے پہن لیے، نبی کی حدیث یاد کر لی، نبی کا قرآن یاد کر لیا، نبی جیسے بال بنا دیے، میں نے نبی کی بتائی ہوئی نماز پڑھ لی، نبی کا بتایا ہوا روزہ رکھ لیا۔ میں نے ڈھونگ کیا، ڈھونگ پر، ایک ناٹک پر اللہ نے بادشاہ کا تاج میرے پاؤں میں رکھ دیا۔ حقیقت میں مصطفیٰ کا غلام بنوں گا، آخرت بھی اللہ میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ ارے میں نے ڈھونگ کیا، ایکٹنگ کیا، ایکٹنگ پر اللہ نے بادشاہ کا تاج میرے قدموں پہ رکھا۔ میں حقیقت میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں، میرے نبی کا غلام بن جاؤں، اللہ دنیا آخرت دونوں میرے قدموں میں رکھے گا۔ پھر کہا جاؤ بادشاہ تاج لے کر جاؤ، آج سے میری ملاقات مت کرنا، میں بھی جتنا ہو سکے گا تمہاری ملاقات نہیں کروں گا، کہ مجھے اب دنیا سے نفرت ہو گئی، دنیا کی بادشاہت سے نفرت ہو گئی، اب صرف میں اور میرا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، جو مصطفیٰ کی نقل کرے اس کو بھی دنیا مل جاتی ہے، ہم کو تو نقل کرنا بھی نہیں آتا نا۔ محبت کرتے ہو؟ ارے ہاں یا نا؟ ساتھ میں بولو نا، میرے کو اچھا لگے گا۔ محبت کرتے ہیں؟ ہاں۔ داڑھی یہیں پہ فیل ہو گیا، فیل نہیں، میرے کو ساتھ میں بولو نا، کوئی داڑھی رکھا؟ سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں رکھا؟ استغفر اللہ۔ اور جو ایسی پٹی باندھتے، یہاں بہت سارے بیٹھے تھے، چھوٹی چھوٹی پٹی باندھتے، اعوذ باللہ، ہاں ایسی چھوٹی چھوٹی پٹی، یہ اسلام میں جائز ہے؟ اچھا، یہ جو چھوٹی چھوٹی پٹی رکھتے نا، یہ زبان سے کچھ نہیں بولتے، اندر سے دل بولتا ہے مجھے غیروں کا چہرہ پسند ہے، مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے۔ قیامت میں اگر نبی نے ہم کو بلا کر کہا دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند تھا، جا آج قیامت کے میدان میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے۔ جواب ہے تو بول دو، میں داڑھی پہ بولنا ہی بند کر دوں گا، نہیں بولوں گا، کبھی نہیں بولوں گا، لیکن ہے جواب ہمارے پاس۔ میرے پیارو، اصل نہیں کر سکتے، نقل تو کرے، دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی، بولو انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ نمبر 2 بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اب آخری بات کرنا ہو، لیکن یہ بات میں سب چیز کی وصولی کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، نکاح سب سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے نکاح۔ آپ میرے کو بتاؤ نا، دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت آئی؟ دنیا میں سب سے پہلے آنے والی عبادت، ارے بولو نا بھائی، نکاح، شادی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کہاں؟ جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے آدم، جنت، پیراڈائز، ایوری تھنگ اوکے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب اوکے ہے، مگر اکیلا اکیلا کیا کروں؟ تو اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، کون؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا حضرت حوا اتنی خوبصورت، اللہ نے فرمایا فکر مت کرو، تم کو زوج، ان کو زوجہ، تم کو ہسبند، ان کو وائف، تم کو شوہر اور ان کو بیوی بنا دوں گا، اور نکاح میں خود پڑھا دوں گا۔ اللہ نے نکاح کروا دیا، کن کا؟ بولو حضرت آدم اور حضرت۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم آج سے میں نے تم کو زوج بنا دیا، تمہاری بیوی کو زوجہ بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہسبینڈ وائف ہو گئے تو حضرت آدم حوا کے پاس جانے لگے، اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تو کہا اللہ اب تو میری بیوی ہے۔ اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو، بھائی نکاح میں مہر ضروری ہے نا، مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم کہاں تھے، حضرت حوا کہاں تھی؟ تو حضرت آدم نے سوچا کیا گفٹ دوں، بھائی مہر کیا دوں، کیونکہ جو دوں گا وہ حوا کہے گی وہ تو میرے پاس بھی ہے، بھائی میں جنت کے پھول جنت کے پھل حضرت حوا کو لو تم کو مہر دیا، تو حضرت حوا کہے گی وہ تو میں بھی لے سکتی تھی، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کہتے ہو مہر دو، میں کیا مہر دوں، کیونکہ جو میرے پاس ہے وہ حضرت حوا کے پاس، کیونکہ میں بھی جنت میں اور وہ بھی۔ اللہ نے فرمایا آدم مہر دے دو، میرے آخری نبی مصطفیٰ جو آنے والے ہیں 20 مرتبہ ان پر درود پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ چلو نکاح ہو گئے حضرت آدم اور حوا کے، تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی، بولو کون سی آئی، اور آخری عبادت کون سی، نکاح، کیونکہ ہم مر جائیں گے، ارے مریں گے نہیں، چکلی میں موت نہیں آتی، میں رہ جاؤں یہاں پہ، مر جائیں گے نا، اور انشاءاللہ بولو جنت میں جائیں گے۔ اچھا جب جنت میں جائیں گے وہاں اللہ کہیں گے، جنت میں اللہ کہیں گے اے فجر کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ، جنت میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، کچھ نہیں، جنت میں آرام ہی آرام، بولو جنت میں آرام ہی آرام۔ لیکن ایک کام ہوگا جنت میں، ہم اپنے پلنگ پر مسیری پر بستر پر گدے پر لیٹے ہوں گے، بھائی ہم جنت میں آرام سے لیٹے ہوں گے، اس وقت اللہ کی آواز آئے گی میرے بندے حور جمع ہو گئی ہے، آج تیرا حوروں کے ساتھ نکاح ہونے والا۔ تو جب سنے گا نا حوروں کے ساتھ نکاح ہونے والا تو کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ کہے گا کھڑے وڑے ہونے کی کوشش مت کر، تو تیرے بستر پر لیٹا ہوگا، تیرا اللہ خود تیرا نکاح پڑھوا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جنتی جنت میں اپنے بڑے بڑے گدوں پر اور مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، اور نکاح پڑھانے والا کون ہوگا، اللہ، اور حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا۔ ارے میرے چکلی والوں پتہ چل گیا دنیا میں سب سے پہلے آنے والی عبادت اور سب سے آخری عبادت نکاح، بہت بڑی چیز ہے، دیر نہیں کرنے کا۔ ہمارے یہاں بہت جوان ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں کتنی جوان بیٹیاں ہیں، 20 22 25 28 30۔ ارے کوئی کہتا ہے نکاح کرا دے اپنی بیٹی کا، یا کوئی کسی جوان کو کہتا ہے بھائی کر لے نکاح کر لے، نا لندن انگلینڈ વાત ચાલે છે, کینیڈا افریقہ امریکہ، کیونکہ وہاں اللہ ہے، یا اللہ نہیں ہے، وہاں پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے یا روپیہ ہے۔ کیا اللہ پر بھروسہ ہے، کیا اللہ پر بھروسہ ہے۔ میرے پیارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح میں دیر مت کرنا، بولو نکاح میں دیر مت کرنا۔ اگر نکاح میں آپ نے بیٹی کے نکاح میں دیر کی یا آپ نے بیٹے کے نکاح میں دیر کی، اور اگر وہ اللہ نہ کرے کسی غلط کام میں مبتلا ہو گیا، وہ لڑکا پر تو گناہ ہوگا، لڑکی پر گناہ ہوگا، مگر دیر کرنے والے ماں باپ پر بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے نکاح میں دیر نہیں، بہت بڑی عبادت ہے، دنیا میں آنے والی پہلی عبادت نکاح، آخری عبادت۔ اور آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاؤ، جتنے انبیاء آئے 1,24,000 پیغمبر آئے، بولو آئے، یا 2,24,000 پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول، جتنے میسنجر، بولو جتنے پروفیٹ، سب نے آ کے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ 2 نبیوں نے شادی نہیں کی، یعنی 1,24,000 میں only 2
जिन्होंने शादी, वो टू भी बराबर समझो, पहले हजरत याह्या, बोलो हजरत याह्या, उन्होंने शादी, आवाज से बोलो हजरत या। अच्छा क्यों शादी नहीं की हजरत याह्या ने, क्यों शादी नहीं की? मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह की तरफ से एग्जाम था, मेरे याह्या जवान हो, तंदुरुस्त हो, मालदार हो, शादी मत करना, ये अल्लाह का हुक्म है, शादी मत करना, गुनाह भी मत करना। हजरत याह्या को लंबी उम्र मिली, जवानी मिली, तंदुरुस्ती मिली, माल मिला, मगर ऐसे एग्जाम में थे कि गुनाह तो दूर की बात, कभी आंखों का गलत इस्तेमाल भी नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में लिखा मेरा ये पैगंबर पाक दामन और इम्तिहान में कामयाब हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदा व हसूरा व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा याह्या हसूरा, पाक दामन, निकाह भी नहीं किए और बुरा आंखों का गलत इस्तेमाल भी। तो हजरत याह्या ने निकाह नहीं किया, ओनली फॉर एग्जाम, एक एग्जाम था। अच्छा एक और नबी जिन्होंने निकाह, हजरत ईसा, कौन? हाँ, उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कयामत से पहले नबी बनकर, उम्मती बनकर आएंगे। आएंगे तो निकाह करेंगे भाई, जब आएंगे कयामत से पहले निकाह करेंगे। तो चलो उस वक्त नहीं किया, अभी तो करेंगे। तो सिर्फ एक ही रह गए जिन्होंने शादी नहीं की, कौन? हजरत याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए कहते हैं कि निकाह की जो मजलिस हो, निकाह पढ़ाने वाला हो, निकाह पढ़ने वाला हो, निकाह सुनने वाला हो, जब सब लोग मस्जिद के बाहर जाते हैं ना, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं लिखो लिखो, फरिश्ते कहते हैं क्या लिखो, अल्लाह कहते हैं लिखो लिखो। ये इस वक्त मस्जिद से बाहर आ रहा है, मेरे हर नबी की सुन्नत को जिंदा करके आ रहा है। बहुत अच्छा है मेरे प्यारों, निकाह करोगे ना? नहीं, जिनके हो गए वो काय को इंशाअल्लाह बोले। हाँ, जिनके नहीं हुए वो, हमारे कारी उसामा ने बहुत अच्छा कुरान पढ़ा। पढ़ते हो या पढ़ाते हो? हाँ, कहाँ पढ़ाते हो? माशाल्लाह, अल्लाह तो मौलाना शौकत साहब वाले मदरसे में, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान आपने पढ़ा। शादी हो गई? हो गई। हाँ, इसीलिए बहुत दुख से पढ़ रहे थे, हाँ, दर्द के साथ पढ़ रहे थे भाई। हाँ, मेरे को भी किसी ने कहा मौलाना आपकी शादी हो गई, मैंने कहा कि ज़माना हो गया। तो कहा कि ज़माना हो गया हो तो हमको भी मालूम है, चेहरे से मालूम होता है कि तू बूढ़ा हो गया शादी करके, लेकिन हमको ये बोलना कि बीवी की बात मानता कि नहीं मानता। मैंने कहा नालायक कमबख्त कारी अहमद अली को ऐसा सवाल करता, बीवी के बारे में सवाल करता। और फिर मेरे को पूछा, मैंने कहा जा जा सीधे जा, कौवा हर जगह काला होता। सब लोग बीवी की बात, अभी ये भी शुरू हो जाएगा। 2 दिन बाकी बेटा, फिर हंसना बंद, हंसबन ने हंसना बंद। लेकिन निकाह, शादी, बोलो बहुत बड़ी इबादत है, साथ में बोलो। अच्छा, ये जहाँ बहुत सारे लड़की के अब्बा बैठे होंगे, मैं खुद लड़की का बाप बैठा हूँ, और सच बताना निकाह में खुशी बहुत होती है, मगर लड़की के अब्बा और लड़की की माँ पर बहुत भारी गुजरता है। गुजरता है कि नहीं? खुद लड़की पर भी भारी गुजरता है, क्योंकि आज से उसका घर अलग हो जाएगा, उसके घर की दीवार अलग होगी, घर का खाना किचन अलग होगा। आज माँ नहीं मिलेगी, अब्बा नहीं। और सच बताना, अल्लाह ना करे हमारी बेटी का निकाह होए और फिर वो दुखी होए और वो चुपके चुपके वहाँ से मोबाइल पे फ़ोन करे अपनी माँ को, माँ बहुत सताते, माँ यहाँ बहुत सताते, रात को सोने भी नहीं देते, बहुत काम करवाते, माँ बहुत गालियाँ देते। और वो माँ जब उसका शोहर काम से आता है तो कहती है आज बेटी का चुपके चुपके फ़ोन आया था। सच बताओ, वो माँ और बाप रात का खाना खाते नहीं? खाते। रात को सोते, बाप उधर मुंह करके रोता होगा, माँ इधर मुंह करके रोती होगी। मेरे प्यारो, ये दुख, ये तलाक, ये लड़ाई, ये झगड़ा। आज मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। एक काम करो, हमारे नबी ने फरमाया मैं वादा करता हूँ तेरी बेटी बेटा दोनों सुखी रहेंगे और रिश्ता कयामत तक कायम रहेगा।
کریں گے، بولو وہ کام کریں گے، ایک کام کرنے کا ہے، اونلی ون، لیکن بہت مشکل ہم نے بنایا ہے، مشکل ہے نہیں، ہارڈ نہیں ہے، شریعت نے کوئی بھی کام مشکل نہیں بنایا، وہ ہم نے اپنے اوپر ہارڈ بنایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کل بیٹی چلی جائے گی، اور کتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے، ہاں کتنے لوگوں کو سنا ہے، بلکہ بڑے بڑے حکماء نے لکھا ہے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹا نعمت ملی کبھی لے لی، کبھی ملی کبھی لے لی، اور رحمت وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں، تو بیٹا نعمت ہے، ہاں بیٹا بہت اچھا، ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا، بہت خوش بہت خوش، لیکن جہاں بیٹے کی شادی ہوئی ایک دن اماں ابا کو بولتا ہم لوگ اکیلے رہیں گے، اماں ابا کے ساتھ نہیں رہیں گے، تو نعمت تھا چلی گئی، لیکن بیٹی اپنے سسرال میں بھی رہ کر پوچھے گی ابا آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ابا آپ نے پانی پیا کہ نہیں پیا، ابا میں آپ کو روزانہ بیگ تیار کر کے دیتی تھی، ٹفن باکس تیار کر کے دیتی تھی، ابھی آپ کو ٹفن باکس ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، وہ بیٹی فکر کرتی رہتی ہے۔ تو وہ جب صحابی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول بیٹی چلی جائے گی، کیا گزرے گا ہم پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ہمارے نبی کی بھی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ہمارے نبی کی بھی 4 بیٹیاں، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہاں بیٹی جاتی ہے بہت یاد آتی ہے، بیٹی جاتی ہے بہت یاد آتی ہے۔ معلوم ہے اللہ کی طرف سے آواز آئی، جبرائیل آئے، ایک کام امت کو بتا دو، وہ بیٹی بہو بن کے نہیں جائے گی، بیٹی بیٹی بن کے جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ داماد نہیں ہوگا، وہ آپ کا سگا بیٹا ہوگا، ساس نہیں ہوگی، وہ ماں ہوگی، سسر نہیں ہوگا، وہ تمہارا باپ ہوگا، ابا ہوگا، یعنی گھر جنت کا نمونہ ہوگا۔ ایک کام کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں، کہا کیا کام، اللہ کی طرف سے بات آئی جو ہمارے نبی نے امت کو پہنچائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم النکاح برکا ایسرہ مؤنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح رحمت والا، وہ نکاح محبت والا، وہ نکاح برکت والا، وہ نکاح مغفرت والا، وہ نکاح دونوں جوڑوں کی سلامتی والا جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا۔ ہمارے نکاح میں منڈپ، بڑی دعوت، عورتوں مردوں کا ملنا، گانے بجنا، میوزک بجنا، ویڈیو شوٹنگ ہونا، بڑی بڑی کنکوتریاں تیار کر کے دینا، اور اچھے سے اچھا کھانا کھلانا، اور پیسہ نہ ہو تو کتنوں سے قرضہ لے کے بھی شو کرنا۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی سیدھا سادہ نکاح کر لے، یہ منڈپ، یہ کھانا، یہ تھال، یہ آج بھی کھانا نے کل بھی کھانا، بھائی ولیمے کا کھانا سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ لڑکی والے کی طرف سے کھانا یہ کون سا کھانا ہے؟ یہ سب کو عورتوں کو جمع کرنا، یہ گانا، یہ بجانا، یہ ناچنا، یہ میوزک، یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے مولانا کچھ تو کرنا پڑے، نہیں تو ناک کٹ جائے گی۔ تو ناک اتنی بڑی کائے کو رکھتا ہے کہ کٹ جاوے، اور ناک کٹ جائے گی دنیا کے سامنے، اور قیامت میں حضور کے سامنے ناک کٹے گی، اس کا کوئی ٹینشن نہیں۔ روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا، نکاح برکت والی ہوگی۔ جہاں روپیہ پیسہ زیادہ ہوگا، نبی کے کہنے کے مطابق توڑ کی شکلیں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر میں ایک آخری بات کر رہا ہوں، بیٹا عارف اچھا ہے کہ ابھی تیرا نکاح نہیں پڑھانے کا ہے، باقی تو اوپر نیچے ہوتا رہتا کہ یہ بیان کب ختم کرے گا، کب ختم کرے گا۔ ہاں میں یہ نکاح بہت ٹینشن والا، حنیف بھائی بہت ٹینشن والی چیز ہے۔ نکاح کرو تو بھی، دیکھو یہ سب بوڑھے ہنس رہے ہیں، نہیں کرو تو بھی، کو معلوم ہے ایک بیٹا اور ایک باپ، وہ باپ نے بہت سمجھایا بیٹے کو، ہاں تیرے کو نہیں بول رہا ہوں، فکر مت کرنا، ایک باپ اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، بیٹا سب کرنا، شادی مت کرنا، دیکھ تیرے باپ کا کیا حال ہے، روز تیری ماں گالیاں دیتی ہے، روز تیری ماں کتنا میرے کو ڈانٹتی ہے، تیری ماں کا غلام بن کے زندگی گزارتا ہوں، بیٹا سب کرنا مگر شادی مت کرنا۔ بیٹا بھی بہت ہوشیار تھا، سب باپ کی بات سنا، آخر میں کہتا ہے ابا سمجھ گیا، میں بھی میرے بیٹے کو سمجھا دوں گا۔
یہ ایسا لڈو ہے جو کھاوے تو بھی پچھتاوے، نہ کھاوے تو بھی پچھتاوے، اس لیے کھائی لو نا بھائی، شادی کر لو نا بھائی، کرو گے نا انشاءاللہ بہت برکت، لیکن کیسے کرنے کا؟ بالکل سادگی کے ساتھ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات بتا دوں کہ یہ دیکھو ہمارے بیٹے عارف کا نکاح ہے، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ اچھا جہاں بھی نکاح ہوتے ہیں وہاں کنکوتری ملتی ہے چکلی میں؟ بہت مشکل سوال پوچھا، ارے ہاں یا نہ؟ بھائی ہمارے یہاں جہاں بھی شادی ہوتی، چکلی، علی پور یا جتنے بھی یہاں علاقے ہیں جہاں جہاں ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں کنکوتری ملتی ہے، ہاں یا نہ؟ ملتی ہے، ہاں بولو نا، ملتی ہے، ملتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کا ٹائم بڑا عجیب ہوتا ہے، صبح 11 بجے، کیونکہ 12 بجے تو 11 بجے نکاح۔ ہاں ہمارے سورت شہر وہر میں چلے جاؤ تو ظہر بات، لیکن ہاں کنکوتری ملتی ہے، بولو کنکوتری ملتی ہے صبح 11 بجے۔ جاتے ہو؟ ہاں بولو نا جاتے ہو، اور جانا بھی بھائی جب دعوت، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے بغیر دعوت کے بھی گھس جاتے، ہاں ہمارے گجرات میں ہاں منڈپ لگا چلا گیا اور سوچ کے جاتا ہے کہ کوئی پوچھے گا، لڑکا والا پوچھے گا تو بولے گا لڑکی والے کی طرف سے آیا ہوں، لڑکی والا کوئی پوچھے گا تیرے کو نہیں معلوم لڑکے والے کے ساتھ میرے کتنے سبند ہیں، ان کی وجہ سے آیا، اور پھر کھا کے آئے گا، پھر ہاتھ پہ تالی بجائے گا اور کہے گا کیا الو بنایا، میرے کو دعوت نہیں تھی پھر بھی کھا کے آ گیا۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر دعوت کے جو جا کے کھاتا ہے، ہمارے نبی فرماتے دخل سارقا وخرج غاصبا، گیا تو چور بن کے گیا، آیا تو لٹیرا بن کر آیا، قیامت میں ایک ایک لقمے کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، میرے کو یقین ہے چکلی والے آپ لوگ بہت سیدھے ہیں، آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میرے کو اتنا بولو کہ جہاں بھی شادی نکاح ہونے والے ہوتے ہیں کنکوتری ملتی ہے، ہاں یا نہ؟ آواز نہیں آ رہی، کتنی ملتی ہے؟ ایک ہی میں، ایک شادی ہوگی تو ایک ہی ملے گی نا، تھوڑی 10 چوپڑے لا کے رکھے گا، ہاں بولو نا ساتھ میں، کتنی کنکوتری ملتی ہے؟ اور ٹائمنگ کیا ہوتا ہے؟ صبح 11 بجے مسجد میں آتے ہیں نا، مسجد میں ہاں بولو آتے ہیں نا، حالانکہ صبح 11 بجے نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، کوئی بھی نماز نہیں، لیکن آتے ہیں۔ اچھا اگر آپ نہیں آؤ گے تو شادی رک جائے گی؟ اب سمجھو 27 تاریخ کو اس کا نکاح ہے، اس نے میرے کو کہا قاری احمد علی آپ آنا، میں نے کہا نہیں میں 27 28 2 دن بہت بیزی ہوں، تو یہ نہیں کرے گا؟ ہاں قاری احمد علی تیل لینے گیا، میرے کو نکاح کرنے کا ہے بھائی، تو آپ لوگ بھی نہیں آؤ گے، کسی بھی شادی میں آپ نہیں جاؤ، شادی رکے گی؟ ایک کنکوتری ملی، صبح 11 بجے نماز کا ٹائم نہیں مگر مسجد میں آیا، اور نہیں آتا تو بھی شادی، تو پھر کیوں آتے ہو؟ شادی میں کیوں جاتے ہو؟ صبح 11 بجے کیوں جاتے ہو؟ کیوں جاتے؟ نہیں جائیں گے تو رشتہ خراب ہو جائے گا، صحیح ہے، اور رشتہ نبھانا، ارے شریعت میں رشتہ نبھانا ضروری ہے، نکاح میں آنا ضروری ہے، تو میرے پیاروں رشتہ خراب ہو جائے گا، رشتہ خراب، کیونکہ کل دلہا ملے گا، دلہن ملے گی، یا دلہے کے گھر والے دلہن کے گھر والے ملیں گے، کہیں گے یار میرے بیٹے کا نکاح تھا تو شادی میں نہیں آیا، وہ دلہن کے گھر والے بھی بولیں گے میری بیٹی کا نکاح تھا تو شادی میں نہیں آیا، تو رشتہ خراب نہیں ہوئے، اس لیے ایک کنکوتری پر صبح 11 بجے مسجد میں نہیں آئیں گے تو بھی نکاح ہوگا، پھر بھی آئے، کیوں آئے؟ تاکہ رشتہ بولو خراب نہ ہو۔ اے میرے چکلی والو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، اس نے کتنی کنکوتری دیا؟ اوپر والا روزانہ 5 کنکوتری دیتا ہے، 5 کنکوتری، اور کوئی گھر چھپتا بھی نہیں ہے، وداؤٹ مسنگ، کتنی کنکوتری دیتا ہے؟ اس میں فجر کی کنکوتری تو پھول لگا کے دیتا ہے، دوسری کنکوتری اتنی زوردار نہیں، جتنی کون سی کنکوتری؟ فجر کی کنکوتری، اللہ روزانہ 5 کنکوتری بھیجتا، اور فجر کی کنکوتری الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ فجر کی کنکوتری، میرے پیارو اس سے بڑا بیوقوف، پاگل، دھوکے باز، نادان، غدار کون ہوگا جو دنیا والے کی کنکوتری میں 11 بجے مسجد پہ آیا اور اوپر والے کی کنکوتری کو صبح میں پھاڑ دیا؟ آپ کسی کے گھر میں جاؤ کنکوتری لے کے، بھائی ہمارا گھر میں شادی ہے تمہیں آؤ جو، ہاں، اور وہ کنکوتری لے کے ٹھر کر کے پھاڑ دے، جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟
झगड़ा होगा कि नहीं होगा? और हम रोज़ाना ऊपर वाले की कंकोत्री फाड़ते, रोज़ाना सुबह में वो कहता सलातु खैरुम मिनन नौम, कंकोत्री आ गई, कंकोत्री आ गई, कंकोत्री आ गई, और हम उसको, जिस दिन वो हमको फाड़ेगा क्या करेंगे? ये शादी जो है ना, शादी सबसे बड़ी दावत है नमाज की, कि अगर तू दुनिया की कंकोत्री पर दुनिया वाले को खुश करने के लिए सुबह 11 बजे मस्जिद में आता है, हालांकि तू नहीं आता, फिर भी निकाह होने वाले थे, लेकिन तू सामने वाले को खुश करने के लिए अपनी दुकान पे ताला लगा के तू सुबह 11 बजे मस्जिद में आया और ऊपर वाले की कंकोत्री पर तू उठा नहीं, तेरी आंख भी नहीं खोली, तो इससे बड़ा बेवकूफ और धोखेबाज और गद्दार कौन होगा जो ऊपर वाले से रिश्ता तोड़ता है और नीचे वाले का रिश्ता निभाता? हालांकि अगर हम शादी में नहीं आते ना, दूल्हे का बाप नाराज हो जाता, एक बाप नाराज हुआ, हजारों रिश्तेदार दूसरे मिलेंगे, ऊपर वाला नाराज हुआ तो कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं एक आखिरी बात कह रहा हूँ और बात ख़त्म कर रहा हूँ। आज से देखो, मैंने पहली बात कही, वो शेर, मौत का फरिश्ता, वो कब्र, वो अजदहा, मुंह खोला हुआ, फिर मैंने आपको ये कहा अल्लाह से डरो, अपने आप को भी कहा अल्लाह से डरो, और ये भी कहा कि अपने ईमान को बचाओ, फिर मैंने कहा मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर मैंने अभी निकाह के बारे में कहा, सबका सही इलाज अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मेरी मौत भी अच्छी हो, बोलो इंशाअल्लाह। आप चाहते हो अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बनावे, बोलो इंशाअल्लाह। आप चाहते हो कि मेरे दिल में डर हो तो अल्लाह का डर हो, आप चाहते हो कि मुस्तफ़ा का दामन मेरे हाथ में हो, आप चाहते हो कि मेरा निकाह या मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी मेरी फरमा बरदार, मेरे बच्चे मेरे फरमा बरदार, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ मेरे घर में जन्नत का नमूना बनाओ, अल्लाह की कसम चिकली वालों कुछ मत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, अल्लाह दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। कौन कौन तैयार है? बोलो कौन कौन तैयार है? बोलो कितने वक्त की नमाज पढ़ना? मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी 10 मिनट लूँगा, लेकिन आज ये जो मैं अभी बोलूँगा ना, ये सुनने के बाद कितने लोगों ने मुझे कहा कि मौलाना अब कुछ भी सुनना नहीं है, ये सुनना काफ़ी हो गया, और कई जगह से मेरे को फ़ोन आए कि मौलाना आप ये कह कर गए हम तो नमाजी बन गए। वो तो मैं चाहता हूँ चिकली भी नमाजी बन जाएगा इंशाअल्लाह, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाएगी नमाजी बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, याद करो कौन हज़रत? गलती हुई उनसे, अरे बोलो गलती हुई, अल्लाह ने मना किया ना वो दाना मत खाना, लेकिन मैंने बोलो ना, लेकिन खा ले, अल्लाह ने मना किया, वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, अल्लाह ने मना किया मत, नहीं नहीं नहीं, लेकिन हज़रत आदम ने दाना खा लिया, लेकिन सिर्फ खाया नहीं, उसके बाद अल्लाह के सामने 300 साल रोए। कितने? 300 सलासमिअति सिनीन, 300 साल हज़रत आदम रोए। 300 साल के बाद अल्लाह ने पूछा क्या हुआ? हज़रत आदम ने कहा अल्लाह क्या हुआ, रो रहा हूँ। कहा कब तक रोगे? कहा जब तक जान में जान रहेगी रोता रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया जाओ, माफ़ भी कर दिया, नबी भी बना दिया, माफ़ भी कर दिया, नबी भी बना। कितने साल रोने के बाद? 300 साल। मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई उम्मती फजर की 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ ले, बोलो फजर की 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ ले, फिर फजर की 2 रकात जमात के साथ मस्जिद में पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते हजरत आदम को 300 साल रोने पर जो सवाब मिला, मेरी उम्मत को फजर की नमाज अदा करने पर रोजाना वो मैं सवाब आता कर दूंगा। 300 साल रोने का सवाब रोजाना मिलेगा अगर हम कौन सी नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, एक और नबी हजरत इब्राहिम, बोलो, गए थे ना अपने बेटे को लेकर। कौन बेटा? कितनी उम्र थी हजरत इस्माइल की? 7। ले गए थे मीना के मैदान में ज़बा करना, बेटे को लिटा दिया। अरे बोलो, बेटे को लिटा दिया, छुरी चला दी। वो तो अल्लाह की तरफ से बेटे को हटाया गया और जन्नत का जानवर आ गया जिसको अल्लाह ने फरमाया इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिदिबहिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला
ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا, جنت کا جانور دے دیا. چھری چلی اسماعیل پر نہیں, کن پہ چلی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی ظہر کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی پر جو مرتبہ عطا ہوا, اللہ کے رسول فرماتے میرا امتی ظہر پڑھے گا روزانہ حضرت ابراہیم کی طرح اس کو بھی ثواب ملتا جائے گا. فجر پڑھو تو حضرت آدم کے رونے کا ثواب, ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب. میرے دوستو ایک نبی گزرے حضرت عزیر, بولو کون حضرت؟ انہوں نے سوال پوچھا تھا اللہ مر جائیں گے اور یہ پوری بستی مر جائے گی, اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی. کن کو؟ حضرت 100 سال کے بعد اللہ نے کہا اٹھو اٹھو میرے پیغمبر اٹھو. حضرت عزیر اٹھے اور یوں آنکھ ملتے ملتے اٹھے. کتنا سال کے بعد اٹھے؟ ہم لوگ بھی گہری نیند سوتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو ایسا ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے نا, بلکہ کبھی کبھی تو غلطی ہو جاتی, یوں کرتے اور بیوی کو پوچھتے اے تو کون چھے, جھگڑا ہو جاتا ہے. تو حضرت عزیر کتنے سال کے بعد اٹھے؟ 100 سال کے بعد. تو اللہ پوچھتے کتنا سوئے؟ حضرت عزیر کہتے اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹے سویا. اللہ فرماتے 12 گھنٹے؟ نا اللہ 24 گھنٹے سویا. اللہ نے فرمایا 12-24 گھنٹے کی بات مت کرو, 100 سال کے بعد اٹھے ہو. جو بستی ویران تھی آج اس بستی کو میں نے بازار بنا دیا ہے. 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو. تو حضرت عزیر کا ایمان بڑھ گیا. بولو حضرت عزیر کا ایمان. اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عام. حضرت عزیر کا ایمان بڑھ گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی عصر کی نماز پڑھے گا. حضرت عزیر کا جو ایمان 100 سال سلانے کے بعد ہم نے بڑھایا, میرا امتی آخری نبی کا امتی عصر پڑھے گا, روزانہ اس کے ایمان کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. حضرت ایوب علیہ السلام, بولو کون حضرت؟ حضرت ایوب علیہ السلام سے مسٹیک ہو گئی, اللہ ناراض ہو گئے. حضرت ایوب بہت روئے. بولو حضرت ایوب بہت روئے بہت روئے. اللہ معاف کر دے, پورے بدن میں اللہ نے زخم ہی زخم. حضرت ایوب کے پورے بدن میں زخم, اور زخم میں بڑے بڑے کیڑے نظر آتے. اتنا حضرت ایوب پریشان, سب نے چھوڑ دیا سب نے چھوڑ دیا. لیکن حضرت ایوب بہت روئے, اتنا روئے کہ اللہ نے فرمایا ایسا رونے والا بندہ کہاں ملے گا. اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب. اوپر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان. تو میرے پیارو حضرت ایوب جو روئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہو جائے کوئی مغرب کی نماز پڑھے, جو رونے پر ثواب اللہ نے حضرت ایوب کو دیا, میرے آخری نبی کے امتی مغرب پڑھیں گے روزانہ ایوب والا ثواب ملتا جائے گا. فجر پڑھے حضرت آدم کے رونے کا ثواب, ظہر پڑھے حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب, عصر پڑھے حضرت عزیر کے ایمان کی بڑھوتی کا ثواب, مغرب پڑھے تو حضرت ایوب کی توبہ کا ثواب. عشاء کسی نبی نے پڑھی نہیں. بولو عشاء اللہ نے کسی نبی پر عشاء کی نماز کو فرض ہی نہیں کیا. عشاء فرض ہوتی ہے معراج میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کیا فرمایا اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے عشاء کی نماز کسی نبی پر فرض نہیں کی. اے میرے پیارے نبی آپ پر عشاء کی نماز فرض ہے, آپ کی امت پر عشاء کی نماز فرض ہے, اور جو آپ کا امت عشاء کی نماز پڑھے گا میرے مصطفیٰ جب تم جنت میں جاؤ گے ان کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤ گے. تو فجر پڑھے تو حضرت آدم والا ثواب, ظہر پڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ثواب, عصر پڑھے حضرت عزیر کا ثواب, مغرب پڑھے حضرت ایوب کا ثواب, اور عشاء پڑھ لے تو میرے پیاروں نبی کے ساتھ جنت میں جانے کا مقام مل جائے.
تو بولو بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع بولے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں میرے بیٹے بھائی پرچی دینا کہ یہاں جو علماء کرام ہیں ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاری اسامہ صاحب جنہوں نے بہت اچھا قرآن پاک پڑھا، مفتی سلمان صاحب، حافظ شبیر جو جن کی پوری رہنمائی میں یہاں تک پہنچا، اور ہمارے مولانا نعمان صاحب اور حافظ آصف صاحب، اور میں میرے بیٹے عارف کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انگلینڈ میں رہنے والا وہیں سے دعوت کے پیچھے کوشش کیا، آج ہم سب ساتھ میں جمع ہو گئے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور 27 تاریخ کو جو ان کا نکاح ہے اللہ تعالیٰ وہ نکاح میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائے، سنت کی ادائیگی عطا فرمائے، بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میاں بیوی کے جوڑے میں سلامتی عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا بہت زمانے کے بعد آیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا کیا نام آپ کا؟ یہ مولانا یونس صاحب بھی بہت پہلے میرے کو بہت دعوت دیتے تھے، پھر کسی دن میں نے اس کے گھر پہ کھانا بہت زیادہ کھا لیا، اس کے بعد اس نے دعوت دینا بند کر دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، مولانا یوسف صاحب کو بھی اللہ اچھا رکھے۔ اور میرے کو بہت خوشی ہے ہمارے علی پور کے حنیف بھائی مایت میرے بھائی سے بھی بڑھ کر میرے لیے ہیں، وہ یہاں پر ہمارے درمیان میں، اور ان کا جو سوشل کام ہے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آل انڈیا میں جو یہ کام کرتے، بہار میں، بنگال میں، اڑیسہ میں، اور معلوم نہیں آسام میں، ابھی ہم لوگ نندربار بھی جانے والے، بہت لمبا چوڑا کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے بھائی حسن مایت کو بھی اللہ بہت اچھا رکھے، ان کے ساتھ کام کرنے والے منا بھائی کو بھی اللہ بہت اچھا رکھے۔ تو میں حنیف بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کو تو معلوم ہی نہیں، میں نے مغرب بعد فون کیا کہ آ جاؤ، میں یہاں چکلی آیا ہوں، یہ بیچارے دوڑے علی پور سے یہاں پر آ گئے۔ اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے قاری شوکت صاحب بھی بیٹھے ہوئے، اور حافظ شبیر تھالہ بھی بیٹھے ہوئے۔ حافظ شبیر اس کو میں نے ابھی تھالہ میں میں نے مغرب، کیونکہ میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھائی تھالہ میں، اور اس کے بعد میں ابھی میرے کو جانا ہے، یہاں علی پور میں اجتماع ہونے والا نا، کون سی تاریخ؟ 30 31 ایک ارادہ کرو سب جائیں گے انشاءاللہ، وہیں پہ میرے کو ابھی دعا کے لے جانا ہے یہاں سے، تو سب لوگ دعا کرو کہ ہم جائیں گے، نیت کرو جائیں گے، اور دعا کرو کہ اللہ اجتماع کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم کو دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ تو یہ حافظ شبیر کو میں مغرب پڑھا کے نکلا، تو میں حافظ شبیر کو بولتا تھا 10 سال ہو گئے، اب تھالہ میں کب بیان رکھے گا؟ اعلان کرو ہے کر کے منہ لٹکا کے دیکھ رہا ہے۔ خیر اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ اچھا یہ کورونا کے بارے میں خبریں آ رہی ہے، ہاں یا نہ؟ ماسک ہاں یا نہ؟ کووڈ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ کیا؟ پہلا طریقہ بتاؤں، قسم اللہ کی پڑھ لو، کووڈ قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہاں موت ہوگی تو مقدر ہوگی تو آئے گی، زندگی، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ باقی یہ کووڈ آنے والا، آکسیجن، وینٹیلیٹر، پریشانی نہیں، بولو نہیں۔ کیا کریں گے 5؟ اور معلوم ایک دعا لے کر آیا ہوں، ابھی میں بانٹوں گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے آقا محمد الرسول اللہ ساتھ میں فرمایا، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی مصیبت، یہ دعا اگر کوئی پڑھے گا، نہ بیماری اس کے قریب آئے گی، نہ مصیبت اس کے قریب آئے گی۔ کون سی دعا؟ اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام واکنفنی برکنک الذی لا یرام۔ یہ دعا ہے، مجھے معلوم ہے کہ الفاظ آپ کو یاد نہیں ہوں گے، لیکن وہ عربی اور گجراتی پورے حوالے کے ساتھ دونوں طریقے سے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ کن کو دیا کارڈ؟ جی بیٹے عارف کو دیا ہے، وہ انشاءاللہ یہاں باہر کھڑے ہو کر تقسیم کریں گے، ضرور آپ لے کر جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیوی بھی پڑھے، آپ کے بچے بھی پڑھے، آپ کے خاندان والے بھی پڑھے، اور دعا کریں کہ یہ آسمانی وبا اور زمینی وبا، ہر طرح کے شریروں کی شرارت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اگر اجازت ہو تو 2-4 منٹ کے لیے لائٹ بند کر دیں، ہم سب نماز پڑھیں، ہم سب دعا کریں، اور اس کے بعد میں سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق